السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فنی چینل۔ ویورز، میری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ اگر ویڈیوز میں کوئی ایسا جوکس آ جائے جس سے کسی کو پریشانی ہو تو میں اس کے لیے آپ دوست سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جب اپنے سسرال سے بیوی لے کر چلنے لگا تو اس کی ساس نے اپنے داماد کو 100 روپے دیے، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری ماں نے میری بے عزتی کی ہے، میں 150 کے کیلے لے کر گیا تھا اور اس نے مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ اتنا سننا تھا کہ بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، تو مجھے لینے گیا تھا یا کیلے بیچنے گیا تھا؟ فوجی یونٹ میں ایک سپاہی شرطیں لگانے اور حیرت انگیز طور پر جیت جانے میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ میں اس کا تبادلہ ہوا۔ اس کی سابقہ یونٹ کے کمانڈر آفیسر نے اس کے نئے یونٹ کے کمانڈر آفیسر کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ہمارے یونٹ سے آپ کے ہاں ایک پوسٹ ہو کر آنے والا فلاں سپاہی شرط لگانے اور ہر بار جیت جانے میں بڑا ماہر ہے، تم احتیاط کرنا۔ احتیاط کی تلقین پانے والے کمانڈر آفیسر کو نئے آنے والے سپاہی کے باتوں میں تجسس بڑھا اور اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ سے کہا، یہ باکمال سپاہی جو ہی یونٹ کے پہنچے مجھے اس سے ملوا دینا۔ اگلے دن نئی کلف شدہ وردی پہنے یہ سپاہی کمانڈر آفیسر کے سامنے کھڑا تھا۔ صاحب کے استفسار پر اس نے کہا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں، میں یوں ہی بات چیت پر شرط نہیں لگاتا، بس جب بات ہی ایسی ہو تو شرط لگانا پڑتی ہے اور ہار جیت تو مقدر کی بات ہے۔ جیسے آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی پیٹھ پر تل ہے، آپ اگر 500 روپے کی شرط لگاتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر آفیسر کو بھی کبھی نہ ہارنے والے کو ہرانے کا اشتیاق تھا۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور پیٹھ دکھا دی۔ سپاہی نے اپنی جیب سے فوراً 500 روپے نکال کر میز پر رکھے اور کہا، سر میں یہ شرط ہار گیا ہوں، یہ 500 روپے آپ کے ہوئے۔ کمانڈر آفیسر نے فاتحانہ انداز سے فون پر اس کے سابق کمانڈر آفیسر سے کہا، تم تو کہتے تھے کہ وہ کبھی شرط نہیں ہارتا، اور پھر تمام واقعہ سنایا۔ سپاہی کے سابق کمانڈر آفیسر نے کہا، جناب آپ نے مجھے مروا دیا، اس نے جاتے مجھ سے 1000 روپے کی شرط لگائی تھی کہ میں نے یونٹ میں جاتے ہی کمانڈر آفیسر کی شرٹ اتار دوں گا۔ ایک محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نے اسکول کا معائنہ کیا۔ ایک کلاس میں بچوں کو چیک کرنے کے لیے بورڈ پر انگریزی لفظ نیچر لکھا اور بچے کو بلا کر پوچھا، بیٹا یہ کیا لکھا ہے؟ بچہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بولا نیٹورے۔ ڈائریکٹر بولا، غور سے پڑھو پھر بتاؤ۔ سر نیٹورے لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب غصے سے کانپنے لگے اور خاتون کلاس ٹیچر سے کہا، آپ نے اس کو یہ پڑھایا؟ یہ بچہ تو ساری عمر ہی غلط پڑھتا رہے گا۔ کلاس ٹیچر نے کہا، سر آپ ناراض نہ ہوں، بچہ جب میٹورے ہو جائے گا تو صحیح پڑھے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب ٹیچر کو پرنسپل صاحب کے پاس شکایت کے لیے لے گئے۔ پرنسپل صاحب نے تمام بات تحمل سے سنی اور پھر گرج کا ٹیچر سے کہنے لگے، آخر آپ اس بچے کا لٹورے خراب کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہیں؟ ہمارا دعویٰ دنیا میں کوئی لڑکی ایسی نہیں جسے پھٹایا نہ جا سکے۔ ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچتے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی کے بل۔ شیطانوں کے شیطان، چڑیلوں کے سرتاج، پروفیسر عامل بابا کارتوس شاہ المعروف پیر ٹھاٹھا صاحب، ہمارا ڈسا پانی نہیں کوک پیتا ہے۔ پولٹری فارم کو چیک کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر تم چوزوں کو کیا دیتے ہو؟ سردار باجرہ۔ ڈاکٹر غلط خوراک، گرفتار کر لو اسے۔ ڈاکٹر تم کیا دیتے ہو چوزوں کو؟ دوسرا سردار چاول۔ ڈاکٹر غلط جواب، گرفتار کر لو اسے۔ تیسرا سردار گھبرا کر بولا، ہم تو سارے چوزوں کو 20-20 روپے دیتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کھاؤ۔ پنکھے کے آگے گیلی چادر لگا کے اے سی بنانے والوں، پھٹے ہوئے دودھ کا حلوہ بنا کے کھانے والوں، ایک کیبل کنیکشن پر 6 ٹی وی چلانے والوں، شیمپو ختم ہونے پہ بوتل میں پانی ڈال کر نہانے والوں، 500 روپے سلامی دے کر پورے ٹبر کے ساتھ شادی پہ جانے والوں، ٹوتھ پیسٹ کا کچومر نکال کر استعمال کرنے والوں، ٹوتھ برش خراب ہونے کے بعد اس کی ناڑا پرانی بنانے والوں، ساری ریڑھی سونگ کر خربوزہ لینے والوں، خدا کے لیے ووٹ سوچ سمجھ کر دینا۔ ایک امیر لڑکی کو ایگزامن میں ایک غریب خاندان پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔
لڑکی کا لکھا ہوا پیپر پڑھ کر ایگزامینر کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ لکھا تھا، ایک غریب خاندان تھا، باپ غریب، ماں غریب، گھر میں صرف 4 ملازم تھے، وہ بھی غریب۔ بچوں کے پاس پرانے آئی فونز تھے، صرف ایک BMW کار تھی، اس کا بھی رنگ اترا ہوا تھا۔ 3 کمروں میں سیکنڈ ہینڈ AC تھے، ایک پرانے بنگلے میں رہ رہے تھے۔ پورا خاندان بڑی مشکل سے عیش کر رہا تھا۔ وہ کون سی قوم ہے جو ووٹ نواز شریف کو دیتی ہے، جلسے عمران خان کے اٹینڈ کرتی ہے، مدد راحیل شریف سے مانگتی ہے، حکومت رجب طیب اردگان جیسی چاہتی ہے، رہنا یورپ میں چاہتی ہے، دیوانی سنی لیون کی ہے، لائف سٹائل فلم سٹارز والا چاہتی ہے، موت صحابہ جیسی چاہتی ہے، اور دفن مدینہ میں ہونا چاہتی ہے۔ ایک بار ایک DC، ایک SP، ایک منسٹر اور ایک ٹیچر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ DC: ہم تو علاقے کے مالک ہوتے ہیں، جس سے جو مرضی کروا لیں۔ SP: ہم جیسے چاہیں اندر کر کے ٹھوک دیں، ہمارا بھی بڑا رعب ہے۔ منسٹر: ہمارا تو جلوہ ہے باس، ہم چاہیں کچھ بھی کریں، کوئی مائی کا لال کچھ نہیں بول سکتا۔ ٹیچر: ہمارا تو جی کوئی رعب نہیں ہوتا، سارا دن بچوں کو مرغا بنا کے پیٹتے ہیں، آگے ان گدھوں کی مرضی، DC بنے، SP بنے یا منسٹر بنے۔ صوفی پر اعتماد: ثنا کو ڈائٹنگ کا شوق ہو، ماما لے آئیں صوفی۔ صوفی پر اعتماد جو تھا، صبح ہوئی نہ ثنا تھی نہ صوفی، بہت تلاش کیا، کچھ پتہ نہ چلا، پھر ایک کسان نے بتایا وہ کشمیر میں ہے۔ 6 سال کے بعد ثنا واپس آ گئی اور اس کے ساتھ عنبر، سلطان، حبیب، شمع، کوثر اور زینب بھی تھے۔ اور کر لو صوفی پر اعتماد۔ اگر آپ کے سر کے بال نہیں رہے تو سر پر سونا یوریا لگائیں۔ جب یوریا زمین سے کدو نکال سکتا ہے تو کدو جیسے سر سے بال کیوں نہیں؟ نام علی ٹیسٹ مطالعہ پاکستان گورنمنٹ ہائی اسکول ملتان۔ سوال نمبر 4، سر سید احمد خان پر نوٹ لکھیں۔ جواب: سر سید احمد خان جب پیدا ہوئے تو بہت چھوٹے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑے ہو گئے۔ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بہت ذہین تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، جس سے ان کو گہرا صدمہ پہنچا، اور انہوں نے غصے میں آ کر 75,000 روپے والے ساؤنڈ سسٹم والی ہائی روف گاڑی لے لی، جس میں وہ پک ڈراپ سروس کرتے تھے۔ سر سید کو پاکستان سے بہت محبت تھی۔ وہ سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں AC استعمال کرتے تھے۔ شکل و صورت میں بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ ہونٹ گلابی اور گال پر تیل تھا۔ شہر کی ساری لڑکیاں ان پہ مرتی تھیں۔ سر سید اتنے اچھے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے: بہتی ہوا سا تھا، اڑتی پتنگ سا تھا وہ، کہاں گیا اسے ڈھونڈو۔ نوٹ: کل اپنے والدین کو اسکول لانا، تو گاڑی ہم دلوائیں گے، پھر شہر کی ساری لڑکیاں تجھ پر مریں گی۔ اس کا نمبر ہے 0-10 میں سے، تاریخ ہے 9/12/2020۔